میں کسی مولانا سے شادی کروں گی، اس کی مت ماری گئی ہے بے وقوف لڑکی، اسی لیے اسے MSc کروائی تھی کہ اس قسم کی بات کرے گی۔ خیرالنساء کا غصہ بھڑکا ہوا تھا۔ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا تھا، دنیا کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی۔ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹے مجھے سمجھانے چلیے۔ اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے، ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی معقول بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ اسے سمجھائیے۔ خیر تم گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ جائے گی۔ اور دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی نائمہ کا کیا ہوگا۔ رشتہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کے پاس فیملی ویزا تھا، تنخواہ بہت اچھی تھی اور معروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک فرد کو رشتہ پسند تھا، امین الحسن تو اس رشتے سے زیادہ ہی خوش تھے۔ خیرو تیری بیٹی راج کرے گی۔ راج؟ لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے؟ ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر وہ اڑ جائے گی تیری نائمہ۔ شہر میں 4 کمرے کے فلیٹ لے کر رہتا ہے، وہ کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی میری ہوئی ہے، اس کے نیچے کتنے 100 ملازم کام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے تیری نائمہ، دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے، تصویر دیکھی ہے تم نے لڑکے کی؟ ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ، عرب شہزادے کسی سے کم نہیں۔ خیرالنساء بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے حویدہ تھیں۔ خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی، بس جی اب اللہ کے لیے جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو تصویر نائمہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت دیکھ ہی لے گی وہ بھی۔ بہت خوش نصیب ہے ہماری گڑیا۔ تصویر کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کے جواب سے ہی حیرت میں پڑ گئی تھی۔ نائمہ، لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خیرالنساء یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی بے وقوف لڑکی؟ پہلے یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں کا مہینہ کماتا ہے، کتنے 100 ملازمین اس کے اندر کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے اس کے پاس، 4 کمرے کے فلیٹ لے کر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی۔ مجھے دیندار لڑکا چاہیے۔ تیرا دماغ کھسک گیا ہے کیا؟ یہ کیا دینداری کی رٹ لگا رکھی؟ اس کو چھوڑ کے تو 4-5 ہزار والے کسی مولوی سے بندھنا چاہتی ہے؟ کیا کرے گا کوئی مولوی تیرے لیے، پاگل کہیں کی؟ کسی نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا ہے؟ نائمہ، امی کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی۔ وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا، وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا، اور روزی تو بہرحال لکھی ہوئی ہے، وہ تو جتنی ملنی ہوگی مل کے رہے گی۔ خیرالنساء، تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب وہ یہ سب سنیں گے کہ ایسا اچھا بھلا رشتہ آیا تھا تم۔ ارے ایسے رشتے بھلے کہاں ملتے ہیں، بے وقوف لڑکی کہیں کی۔ نائمہ، امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا؟ لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا، یہ بھی معلوم ہے نا؟ خیرالنساء، یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا مسئلہ ہے؟ شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ تو زیادہ دلیلیں مت بکھار، سمجھی؟ امی، آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے۔ میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکا تلاش کیجئے، سوچئے نا یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، آج نہ کل یہ سب کو مر جانا ہے۔ میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ امین الحسن نے صبح ناشتے کے بعد جب نائمہ کو آواز دی تو نائمہ نے پہلے ہی اب سے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ اسے کس طرح باپ کو قائل کرنا ہے۔ امین الحسن، بیٹا، ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب لوگوں کو لڑکا پسند ہے۔ آپ کی امی بتا رہی تھی کہ آپ
نائمہ ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سن کر آپ کو اچھا نہ لگے گا، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی۔ امین الحسن: لیکن بیٹا مولوی لوگوں میں بھی برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی ناہنجار مولوی مل گیا تو دنیا ملی یا نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ، ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے نا بیٹا۔ نائمہ: آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، لیکن ہر جگہ شر تو نہیں دیکھا جاتا، ہو سکتا ہے کچھ مولوی برے ہوں لیکن زیادہ تو اچھے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ امین الحسن لاجواب ہو گئے تھے، انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی کم سن اور گنوار لڑکی بھی تو نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ور تھی، 23 سال کی۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا طعنہ ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے، اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ خیر النساء کو انہوں نے خود ہی قائل کرنا شروع کر دیا، اور اس تلاش و جستجو میں لگ گئے کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کریں، اللہ کا کرنا دیکھیے۔ انہی دنوں شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں دھار تقریر کر رہا تھا۔ امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلملانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارے میں تدریسی فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نائمہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہو ہی نہیں۔ ویسے بھی مولانا شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا اقدام کیا۔ دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے مکھیا کا طنز تھا، مبارک ہو امین بابو، نہیں بھی تو 25-30 لاکھ کی بچت ہو گئی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا سے کوئی کاروبار کروا دیجیے گا۔ 2 مہینے بعد نائمہ سسرال سے اپنے مائکے آئی تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی۔ البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں، تبھی نائمہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ ادھر اس کے شوہر تھے۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، اور وہ کہہ رہی تھی ابو وہ آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک ادارے میں نوکری کی غرض سے درخواست دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائش فری دی جائے گی، اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ خیر النساء امین الحسن کو دیکھ رہی تھی، اور دونوں خوشی کے مارے روئے جا رہے تھے۔